معاشی زبوحالی کی وجہ سے ایک طرف پاکستان IMF کی جانب سے قرض بحالی کا منتظر ہے، وہیں دوسری طرف دو سپر پاورز امریکہ اور چین پاکستان کی معاشی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف مشکل معاشی صورتحال کے دوران چائنا پاکستان کی قرض کی صورت میں بھرپور مالی مدد کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے مدد تو کجا وہ پاکستان پر چین کی مہربانیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے مختلف قسم کے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ IMF پاکستان کو اپنے ٹیکس نیٹ میں وسعت اور اصلاحات سے متعلق شرائط پوری ہونے کے بعد 2019 میں طے ہونے والے $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی $1 ارب سے زائد کی قسط جاری کرے گا، لیکن قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کے لیے اپنے دوست ممالک کی معاونت حاصل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ دوسری جانب حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ڈیرک شولر نے پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک پر چین کے قرضوں سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار فروخ سلیم کہتے ہیں کہ اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے اس کا ذمہ دار نہ چین ہے اور نہ ہی امریکہ، لیکن پاکستان کی کمزور معیشت کی وجہ سے یہ ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جہاں کھڑی ہے اس کی پوری ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ اگرچہ ماضی میں عالمی اداروں سمیت پاکستان کے سعودی عرب جیسے دوست ممالک مشکل وقت میں پاکستان کی مالی معاونت کرتے رہے ہیں اور اب بھی پاکستان کو توقع ہے کہ IMF سے معاملہ طے ہونے کے بعد سعودی عرب اور چین جیسے ممالک پاکستان کی مدد کریں گے۔ فروخ سلیم کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا چین یا امریکہ کا کام نہیں، یہ پاکستان کا اپنا کام ہے اور کسی دوسرے ملک سے اس کی توقع کرنا درست نہیں ہے۔ فروخ سلیم کہتے ہیں کہ جہاں امریکہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے عالمی مالیاتی اداروں کے فیصلوں پر اپنے مفادات کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، وہی گزشتہ 25 برسوں میں چین بھی بعض حلقوں کے بقول چیک بک ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ چین اور امریکہ کے پاکستان کے حوالے سے سامنے آنے والے بیانات کی وجہ سیاسی ہو سکتی ہیں، لیکن امریکہ اور چین اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ پاکستان کو IMF اور دیگر مغربی مالیاتی اداروں سے فنڈز حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھے روابط رکھنا ہوں گے، جبکہ CPEC کے منصوبے اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک روابط بھی پاکستان کے مفاد کے لیے ضروری ہیں۔ فروخ سلیم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے تو اس سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مارچ اور جون کے عرصے میں لگ بھگ $7 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس میں لگ بھگ $5 ارب چین کو ادا کرنے ہیں، اور اگر چین یہ قرض رول اوور نہیں کرتا تو ان کے بقول اس کی وجہ سے پاکستان کو سنگین حالات درپیش ہوں گے۔ حال ہی میں پاکستان کو چائنا ترقیاتی بینک کی طرف سے $70 کروڑ کا قرض ملا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو کسی قدر سہارا ملا ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک ICBC نے $1 ارب 30 کروڑ کی سہولت کے رول اوور کی منظوری دی ہے، جبکہ $50 کروڑ کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ چین کے بینک ICBC نے معمول کی کارروائی مکمل کر لی ہے اور $1 ارب 30 کروڑ کی سہولت کے رول اوور کی منظوری دے دی ہے، جو پاکستان نے کچھ عرصہ قبل چینی بینک کو واپس ادا کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ رقم 3 اقساط میں ملے گی، جس کی $50 کروڑ کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکی ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ باقی ماندہ رقم بھی جلد پاکستان کو مل جائے گی۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ بیجنگ دیگر فریقوں کی نسبت اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد پر تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب خطے کے جیو اسٹریٹجک صورتحال تغیر پذیر ہے، ایک مستحکم پاکستان چین کے لیے ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔